میرے محترم دوستوں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ امت دنیا و آخرت میں عمل کی بنیاد پر نہیں چمکائی جائے گی بلکہ یقین کی بنیاد پر چمکائی جائے گی۔ 12 صفر 1382 ہجری کو بگلے والی مسجد میں بیان فرمایا تھا۔ حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میرے بھائیوں اور دوستوں، محنت کے 2 راستے ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کے لیے محنت کے 2 راستے ہیں، جن میں سے ایک راستے میں دکھائی بہت کچھ دیتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے والا انسان یہ ناکامیوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک راستے میں جو دوسرا راستہ ہے، اس میں دکھائی کچھ نہیں دیتا، لیکن انسان کامیابیوں کو پہنچ جاتا ہے۔ دکھنے والے راستے میں انسان پہلے محنت کر کے مال حاصل کرتا ہے، پھر مال سے چیزیں اور چیزوں سے اپنی زندگی کے مسئلوں کو بناتا ہے۔ یہ راستہ قدم قدم پر دکھلائی دیتا ہے۔ جیسے پیسہ بڑھتا رہتا ہے تو پیسے کا بڑھنا اس کے گھر میں دکھلائی دیتا ہے، مکان اور سامان، کپڑے اور سب چیزیں جو پیسے سے اس نے حاصل کی وہ سب دکھائی دیں گی، اور اسی پیسے سے اسے پرورش دکھائی دیتی رہے گی۔ پر اس راستے میں مصیبتیں چھپی رہتی ہیں۔ ہاں، راستیں تو دکھائی دیتی رہتی ہیں پر مصیبتیں چھپی رہتی ہیں۔ جس دن اللہ جل جلالہ امن والہ کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر ان کے بیوی بچوں کے دل پھاڑ دیے جاتے ہیں، یا آگ لگا کر ان کے گھر اور دکان کا نقشہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ راستہ بہت گھٹیا جو خدا کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے کے دل میں چیزیں ہی ہوں اور چیزیں ہی آنکھوں کے سامنے ہوں اور انہی پر اس کا یقین ہو، اسی کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہو۔ اصولاً یہ راستہ اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنے نہ ماننے والوں کو دیا ہے۔ اس راستے میں اول تو بناتے ہیں اور آخر میں بگاڑتے ہیں، حالانکہ آخرت وہ لامحدود ہے جس کے مقابلے پر یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ اور دوسرا جو راستہ ہے وہ اس کے بالکل مقابلے کا راستہ ہے کہ اس راستے میں پہلے محنت کر کے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور ہدایت حاصل کر کے پھر کامیابیاں لی جاتی ہیں، لیکن قدم قدم پر اس راستے میں انسان کو ناکامیاں دکھائی دیتی ہیں، چیزوں اور مال کی کمی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ اس راستے میں چیزوں اور مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس راستے میں اعمال قائم کیے جاتے ہیں۔ اس راستے میں کامیابیاں، راحت، عزت اور حفاظت یہ چھپی ہوتی ہے اور ناکامیاں کھلی ہوتی ہیں۔ اسی لیے لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہی ہے اللہ والے، کہ نہ ان کے پاس مال ہے اور نہ سامان ہے اور بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہیں۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ شان ہوئی ان کے لیے دینے کا دروازہ کھولتے ہیں اور ان کی بگڑی ہوئی زندگی کو بناتے ہیں، پھر لوگوں کو نظر آتا ہے ان کی زندگی کا بننا۔ اب یہ مال اور اعمال کا راستہ جو ایک دوسرے کے بالکل مقابلے کا ہے، اس کے علاوہ اس زمانے میں ایک تیسرا راستہ بھی لوگوں نے بنا لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محنت مال پر کریں اور اقرار اعمال پر کریں، کہ محنت مال پر اور اقرار عمل کا۔
اس زمانے کے مسلمانوں نے یہی راستہ بنایا ہوا ہے کہ یہ تذکرے تو عمل کے کرتے ہیں اور اقرار بھی عمل کا کرتے ہیں، لیکن زندگی بنانے کے لیے یہ مال پر محنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی تیسرے والوں کے واسطے ایک تیسری قسم رکھی ہے، یہ ایک نری اعمال والی اور ایک نری مال والی، اور ایک خلق ملت کی زندگی کی ساری محنت تو ان کی ہوتی ہے مال پر، اور تھوڑا سا وقت یہ لگا دیتے ہیں اعمال پر، تھوڑا سا وقت لگا دیتے ہیں اعمال پر۔ انہوں نے رواج کے یا کہنے سننے یا دیکھنے کے اعتبار سے کچھ عمل کر لیے بس، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان تینوں کے ساتھ جدا گانا ہے۔ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ محنت سے مال اور مال سے چیزیں اور چیزوں سے زندگی، تو ان کی پہلی تو اللہ پاک بنائیں گے اور بعد کی بگاڑ دیں گے، اور جن کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے محنت کر کے ہدایت، پھر ہدایت سے عمل، ہدایت کی روشنی میں عمل اور عمل سے کامیابی، اللہ پاک ان کی پہلی بھی بنائیں گے اور بعد کی بھی بنائیں گے۔ جب ان کے عمل کی محنت مکمل ہو جائے گی تو غیب سے اللہ پاک ایسی صورتیں ظاہر فرمائیں گے کہ مال والے ان کے پیروں میں پڑ جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ملک کے زراعتی کاروباری نظام بھی منتقل کر دیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب عمل والے عمل کے راستے سے لینے پر آ جائیں، لیکن اس وقت مال کا راستہ چالو ہے اور عمل کے راستے سے لینے کا راستہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے مال کا راستہ اور عمل کا راستہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں، کہ محنت کر کے پہلے مال تک پہنچنا، مال پر یقین کرنا، مال سے چیزیں حاصل کرنا، اور پھر چیزوں کو ترتیب دے کر چیزوں کے نقشوں سے چلنا۔ تو اس میں انسان کا یقین بھی مال ہی کا ہے، ترتیب استعمال بھی مال ہی کے اعتبار سے ہے، اور عمل کا معیار بھی مال ہی کے اعتبار سے قائم ہوتا ہے۔ یہ راستہ انتہائی رذیل، انتہائی گھٹیا اور اللہ کے ہاں انتہائی مقبول ہے۔ اس راستے میں انسان کو دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کامیاب بن رہے ہیں، اور یہ اسی سے خوش ہو کر بس رات دن اسی کی ترتیب پر چلتا رہتا ہے کہ جان لگا کر مال بڑھانا اور مال بڑھا کر نقشے بنانا۔ جب انسان غلو کے درجے میں پہنچتا ہے تو تمام اعمال کا معیار غلط ہو جاتا ہے اور یقین کی تمام حدود یہ بگڑ جاتی ہیں۔ اب اس انسان پر اللہ جل شانہ عذاب مسلط کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے کامیابی کے حقائق سے محروم کر دیتے ہیں اور عزت کی شکلوں میں اسے اٹکا کر ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر ان حالات کے بگڑنے سے بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی، پھر اللہ جل شانہ اس کی چیزوں کو بگاڑتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور سارے دانا انسان اسے پہلے درجے کی ناکامی کہتے ہیں، لیکن یہ انسان جب شکلوں کی وجہ سے اس کو نہیں سمجھتا تو اللہ جل شانہ پھر اس پر دوسرا رخ لاتے ہیں کہ کبھی اس کی زمین ڈبو دیتے ہیں اور کبھی اس کے بچے مرنے لگتے ہیں، کہ اگر اب بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا تو پھر ناکامی والی موت اس کی آ جاتی ہے۔ پھر یہ قبر میں پہنچ کر چیخیں مارتا ہے، جس کو مغرب سے لے کر مغرب تک سب جانور سنتے ہیں۔ حشر کا تو اور بھی سخت منظر ہے۔ ہم سہارنپور سے موٹر کار میں بیٹھے آ رہے تھے کہ بہت زور سے بارش ہونے لگی۔ ڈرائیور نے گاڑی تیز کر دی تو کار کے سامنے ایک بھینس آ گئی۔ بریک لگاتے ہی گاڑی سڑک سے پھسل کر نیچے گڈھے میں گر پڑی، گڈھے میں پیڑ سے لٹک گئی۔ اب ڈرائیور کوشش کرنے لگا کہ گاڑی نکل جائے۔ جب بھی گاڑی نکالنے میں خطرہ تھا پر وہ کوشش کرتا رہا، حالانکہ نیچے بہت گہرا گڈھا تھا کہ ذرا سے بھی چوکے تو موت۔ یہی حال انسان کا ہے
کہ اللہ کی طرف سے حالات کے جھٹکے پر یہ اسی میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمان ایک طرف تو ان ساری باتوں کا قائل ہے پر چل اسی راستے پر رہا ہے، حالانکہ یہ راستہ غیر مسلموں کا ہے، اور دوسرا راستہ جو اس کے مقابلے کا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے کہ اس راستے سے اس کا کہیں جوڑ ہی نہیں ہے۔ ہاں کہ پہلے محنت کر کے ہدایت حاصل کرے، اور اتنی محنت ہدایت کی کرے کہ اسے ہدایت مل جائے۔ یہ ہدایت یہ مال کے مقابلے میں ایک مایا ہے، اس مایا کو لینے کے لیے مال کی محنت کے مقابلے میں ہی ہدایت کی محنت ہے۔ اب ہدایت کے مل جانے کے بعد پھر عمل پر محنت کی جائے گی، جیسے مال کے مل جانے کے بعد محنت کی جاتی ہے چیزوں پر کہ باہر سے چیزیں لا کر گھر میں ڈالتے ہیں، تو گھر والے بھی اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ کہیں کپڑے سل رہے ہیں تو کہیں بستر بن رہے ہیں تو کہیں گوشت بھون رہا ہے۔ اسی طرح ہدایت ملنے کے بعد اعمال پر محنت کی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اپنے عمل ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ اس میں مسجدوں کے، کمائی کے، عدالتی، معاشرتی، خلوت اور ضلوت کے عمل ٹھیک کرنے پڑتے ہیں۔ جب یہ عملی محنت پوری ہو جاتی ہے اور انسان سر سے لے کر پیر تک عمل کا معیار قائم کر لیتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اسے کامیاب کر کے دکھاتے ہیں اور پھر اسے عہدے اور مال بھی دیتے ہیں۔ پر پہلا مقابلہ یہی ہے کہ مال کی محنت سے اپنے آپ کو نکال کر ہدایت لینے کے لیے محنت کی جائے۔ ہدایت کس کا نام ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کس کا نام ہے؟ تو جو چیزیں مال سے ملتی دکھائی دیتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اعمال سے ملتی دکھائی دینے لگے، اس کا نام ہدایت ہے۔ ابھی ہم نے محنت کا میدان مال کو بنا رکھا ہے، ہدایت کو نہیں۔ ہدایت کو تو ہم نے چڑیا کا بچہ سمجھ رکھا ہے۔ جب ہم ہدایت والی محنت کریں گے تب ہمیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت کے ملنے پر اللہ جل شانہ ہمیں مال دیں گے، اللہ جل شانہ ہمیں چیزیں دیں گے، اور اسی محنت پر دنیا اور آخرت میں کامیابی دیں گے۔ اس لیے وہ عمل جو ہدایت والے عمل ہیں، جب ہم ان عملوں پر محنت کریں گے تب ہمیں ہدایت ملے گی۔ قرآن پڑھو، قرآن ہدایت کا راستہ دکھلا رہا ہے، قرآن ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو بتلایا گیا ہے اگر وہ تمہارے دل میں آ گیا تو سمجھو ہدایت مل گئی، اور اگر نہیں آیا، جو اس میں بتلایا گیا ہے وہ اگر ہمارے دل کے اندر نہیں آیا تو سمجھو ہدایت نہیں ملی۔ قرآن میں اول تو اقوال کے ذریعے اللہ جل جلالہ من والہ نے سب کچھ اعمال سے ملنا بتلایا ہے۔ اقوال کے ذریعے یہ بتلایا کہ مال سے چیزیں نہیں ملتی اور چیزوں سے حفاظت نہیں ہوتی، چیزوں سے عزت نہیں ملتی۔ اللہ جل شانہ ہی زندگی بناتے ہیں اور وہی بگاڑتے ہیں، حفاظت بھی وہی کرتے ہیں اور مطمئن بھی وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے اقوال کے اندر ساری کی ساری کامیابیاں جو چیزوں میں نظر آتی ہیں وہ عمل میں بتلا رکھی ہیں۔ پورے قرآن کے اندر اول سے آخر تک زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا، خوشخبریاں اور دھمکیاں ہیں۔ اکثریت تھی پر عمل خراب تھے تو زندگی بگاڑ دی، صنعت والے تھے پر عمل خراب تھے تو صنعت والوں کو ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے عمل اچھے تھے تو ان کو کامیاب کر دیا۔ نمرود کی حکومت کی زندگی کو کیوں بگاڑا؟ اس لیے بگاڑا کہ ان کے عمل خراب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ قرآن میں بیان کی ہے
کہ چیزوں سے کامیابی نہیں ہوگی، عمل سے کامیابی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ مال ایک طرف مال کی محنت اور اس کے مقابلے پر ہدایت کی محنت، تو جہاں دو کا مقابلہ پڑ جائے وہاں ہدایت والی محنت کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دو اور مال والی محنت کو چھوڑ دو۔ جو بات قرآن میں ہے وہ بات تمہارے دل کے اندر آ جائے۔ جیسے طاقت، مثال کے طور پر جس طرح طاقت انجیکشن میں ہے، تو اب انسان طاقتور کیسے ہوگا؟ کہ انسان طاقتور تب ہوگا جب انجیکشن کی تکلیف اٹھا کر انجیکشن کی دوا اپنے اندر لے لے۔ اب اگر یہ چارپائی پر پڑا پڑا یہ کہتا رہے کہ ہمارے پاس 1000 انجیکشن ہے، 1000 انجیکشن ہے، تو اتنا کہنے سے اس کے اندر طاقت نہیں آئے گی۔ قرآن میں ہدایت ہے تو ہماری زندگی کیسے بن جائے؟ تو ہماری زندگی جب بنے گی جب ہدایت ہمارے اندر آ جائے۔ انجیکشن لگنے کی تکلیف سے ہم اگر الگ ہٹ جائیں تو ہمارے اندر دوا نہ جائے گی۔ اسی طرح ہدایت کی محنت سے تکلیف ہو اور ہم بھاگ جائیں تو ہدایت نہ ملے گی۔ ہدایت روشنی ہے، روشنی میں ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے کہ نماز سے، سچ سے، ذکر سے یوں کامیابی ملے گی، انصاف سے اور دعا مانگنے سے یوں ہو جائے گا۔ ہاں، یہ سب کچھ ہدایت کی روشنی میں دکھائی دے گا کہ توکل پر، تقوی پر، حق پر اور حق کی حمایت کرنے پر یہ ہوگا۔ ہاں، کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا اور وزارت سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دکھائی دے جو قرآن دکھا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کی روشنی آپ کے دل میں ہو تو آپ کو صاف صاف دکھائی دے گا، آپ کو پھر صاف صاف دکھائی دے گا کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بات آ گئی تو سمجھو دل میں ہدایت کی روشنی آ گئی۔ اب پھر سارے برے اعمال چھوڑ کر اچھے عمل کرو کہ عملی محنت اب جلدی جلدی ہو جائے گی۔ جیسے 100 روپے حاصل کرنے میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن اس 100 روپے کا سامان یہ جلدی سے جلدی خرید لیا جاتا ہے۔ کہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ بازار سے سودا لا دو، تو یہ محنت بس آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ میں ہو جائے گی۔ اسی طرح ہدایت ملنے کے بعد جو محنتیں ہیں وہ آسان ہیں۔ ہدایت ملنے کے بعد معاشرتی محنت میں بہت جلدی تبدیلی پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہیں ہدایت پانے والے جو اتنی محنت کر جائیں کہ آزمائشوں میں سے نکل کر اس صفات کے ساتھ کہ جب مال کی محنت اور ہدایت کی محنت کا مقابلہ پڑے تو مال کی محنت چھوڑ دیں، مال کی محنت کا مقابلہ ختم ہو جائے، تب چاہے مال کی محنت کرے۔ مال کی حیثیت کیا ہے؟ مال کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا درجہ یہی ہے کہ ہدایت کی محنت اگر نہ ہو رہی ہو تو مال کی محنت کرو، جب ہدایت کی محنت نہ ہو رہی ہو تو مال کی محنت کرو۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اب تو ہدایت کی محنت کو شروع کرا دیا ہے کہ ہدایت کی محنت کیا ہے۔ یہ ہدایت کی محنت کے لیے اللہ نے مسجدیں بنوائی اور انبیاء والی ساری برکات، انوارات اور مددیں ان عملوں پر ہیں جو ہدایت کے لیے دیے گئے۔ ہمارے جتنے طبقات ہیں، مزدوری، ملازمت اور حکومت، ان سب کے لیے پہلی محنت یہی ہے کہ یہ ساری لائنوں میں چلنے کی گھٹی ہے، اگر یہ گھٹی نہیں پی تو مال والی محنت کو پھر مقدم کر دو گے اور ہدایت والی محنت کو مؤخر کر دو گے۔ وہ عمل جن کی محنت کرنے سے اللہ پاک آنکھوں کو روشنی عطا فرمائیں گے، اور آنکھ جو چیزوں میں دیکھتی ہے اب وہ اسے عملوں میں دکھائی دینے لگے گا۔ تو سارے نبیوں کی محنت کا نور وہ دعوت ہے، سارے نبیوں کی مشترکہ محنت یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات جا کر فرعون کو بتلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے لکڑی سے اژدہا اور اژدہے سے لکڑی بنا کر دکھا دیا
اور بعد میں اسی لکڑی سے